وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آ جاؤ آ جاؤ. اللہ اکبر. مومن کا ایک حق یہ بھی ہے، یعنی مسلمان کا مسلمان پر ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کو داد دی جائے، اس کو شاباش دی جائے. اگر کوئی نعمت ملے تو اس پر اس کو مبارکباد بھی دی جائے. تو الحمدللہ اس دنیا میں ایمان کے ساتھ قرآن حاصل ہو جائے، دین اسلام انسان کو مل جائے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہ قرآن پاک کی دولت حاصل ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے. یہ بادشاہوں کو بھی نہیں عام حاصل ہوتی. اللہ چاہے تو فقیروں کو دے دے، غریبوں کو عطا فرما دے. یہ اس کی دین ہے. اس کی دین کا حال موسیٰ سے پوچھئے، آگ لینے کو گئے پیغمبری مل گئی. وہ دے سکتا ہے. تو جس کو یہ دولت حاصل ہو جائے وہ سمجھے کہ حقیقی ایسی دولت ملی ہے جس پہ زوال ہی نہیں ہے. ہوتی ہے نعمتیں ملی اور ختم ہو گئی، لیکن یہ ایسی دولت ہے کہ انسان دنیا سے جب جاتا ہے تو ساتھ لے کر قبر میں جاتا ہے، حشر میں جاتا ہے، جنت میں بھی ساتھ لے جاتا ہے. کسی خاندان میں حافظ کا بن جانا بہت بڑا اعزاز ہے. اگلے دن نعمان نے جب ختم کیا ہے میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ کتنے خاندان ہیں جن کے خاندانوں میں کوئی حافظ نہیں گزرا، لیکن ان کو حافظ قرآن مل جائے تو کتنی بڑی دولت ہے. زمینیں، پیسے وہ تو سب کو ملتے رہے، کسی کو تھوڑا مل گیا، کسی کو زیادہ مل گیا. تو یہ قرآن پاک کی کتنی بڑی دولت ہے جس کو حاصل ہو گئی. جس خاندان میں کوئی ایسا آدمی پیدا ہو گیا، الحمدللہ اس وہ خاندان بھی مبارکباد کے لائق ہے. اللہ اکبر. میں سوچ رہا تھا کہ بعض دفعہ بچے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد کسی نے تھوڑا پڑھا، کسی نے کبھی رمضان شریف میں پڑھا، کوئی روزانہ پڑھ لیتا ہے. چلو لائق ہوں تو روزانہ پڑھتے ہوں، اگر سستی کریں کبھی کبھی پڑھ لیں. لیکن یہ 3-4 سال 5 سال رات دن جو انہوں نے پڑھا ہے بلوغت سے پہلے، وہ کہاں گیا؟ ان کو تو فائدہ ہوا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اطلاع دی ہے، اپنی امت کو بتایا ہے کہ
کہ بچہ جب نابالغ ہوتا ہے جتنی نیکیاں کرتا ہے وہ ساری نیکیاں اس کے والدین کے اعمال نامے میں جاتی ہیں. یہ بے شک بھائی اکرم ہے اور دوسرے بچوں کے والدین ہیں، اس کی والدہ ہے نعمان کی. اب یہ تو اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ صبح اذان ہوتی ہے شروع کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ادھر پڑھ رہا ہے تو اعمال نامے ان کے کھلے ہوئے. جتنی وہ پڑھتا ہے رات دن پڑھنے پر کتنا آپ خود سوچیں کتنا قرآن پاک ہو جاتا ہے. تو یہ سارے یہ 3-4 سال 5 سال 2 سال جتنا بھی پڑھا وہ سارا اور زندگی بنا بھی کام آئے تو یہ کوئی تھوڑی سی دولت ہے. اتنا آدمی تو پڑھ ہی نہیں سکتا خود. جو ایک ناظرہ پڑا ہوا کتنا پڑھے گا بیچارہ. اور پھر یہاں پر ہی نہیں یہ ثواب علیحدہ ملا، بخشش کے فیصلے علیحدہ ہوتے ہیں. قیامت کے دن بھی اللہ جل جلالہ بلائیں گے حافظ صاحب کو، فلاں حافظ صاحب آ جائیں، اور پھر ان کے والدین کا نام لے کے بلایا جائے گا. بھائی دنیا جہان کا جلسہ ہوگا. یہاں تو چند آدمی ہوتے ہیں، پگڑی بنائی جاتی ہے اعزاز کے طور پہ جی. وہاں تو اولین آخرین ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور ساری انسانیت اکٹھی ہوں گے. تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے آواز لگے کہ فلاں حافظ صاحب کے والدین ادھر آئیں. ان کو بلایا جائے گا اعزاز کے طور پر. ان کے سروں پر ایسا تاج رکھا جائے گا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی والدہ اور والد کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا کہ اس کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند ہے. تو یہ سورج کتنا بڑا یعنی پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے. تو یہ اعزاز وہاں بھی ملے گا. تو الحمدللہ قبر میں بھی قرآن پاک آئے گا. ملائے اعلیٰ سے جو ہے وہ بستر لائے گا حافظ صاحب کے لیے، بچھائے گا کہ آرام کے لیے. اور حدیث میں آتا ہے ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کروا کے چھوڑے گا. آپ نے فرمایا ایسا جھگڑالو ہے اس کا جھگڑا قبول کر لیا جائے گا. بچہ ہے نا وہ جھگڑا کر لیتا ہے میں پیسے لے کے جاؤں گا، وہ کہتا ہے والد پھر لے لینا، والدہ کہتی ہے کل لے لینا، وہ کہتا ہے میں آج ہی لے کے جاؤں گا. جھگڑ پڑتا ہے، لیٹتا ہے، جو بھی کرتا ہے، آخر وہ تنگ آ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار اس کو دو. اللہ پاک کے سامنے قرآن پاک جھگڑے کا یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے. اللہ پاک اس کا جھگڑا قبول فرما لیں گے. تو یہ اتنی بڑی دولت ہے. میں بھائی اکرم کو بھی اور اس کی والدہ کو بھی سارے خاندان کو اس دولت پہ مبارکباد دیتا ہوں جی کہ اللہ اس کی برکت سے نوازے. الحمدللہ بہت بڑی دولت ہے. مزید پڑھے گا تو اللہ ثواب عطا فرمائے گا. جو پڑھ چکا ہے یہ بھی اللہ نے بہت بڑی دولت دی ہے. الحمدللہ یہ بہت بڑا اعزاز حاصل ہوا. تو دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے کل حافظ قرآن جب اللہ اس کو فرمائیں گے جنت میں چلا جا، ساتھ اللہ پاک فرمائیں گے 10 آدمیوں کو اور بھی لے جا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جہنمی ہو چکے ہیں، وہ انہوں نے جہنم میں ضرور لے جانا ہے. 10 آدمی چن لے تیری مرضی ہے. تو حافظ صاحب پھر بلا لیں گے، چاہے وہ دوستوں کو بلائیں گے چاہے وہ رشتہ داروں میں سے کوئی بھی کہ آ جا تجھے بھی جنت میں لے چل. تو کتنا بڑا اعزاز ہے.
آگ سے نکال کر، جہنم سے نکال کر جو ہے وہ جنت میں لے جائے گا، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ اس لیے بعض بزرگ فرماتے ہیں ان حافظوں کے ساتھ بنا کر رکھو۔ آکال کوئی پھاس پھوس گئے تو مت ہو سکتا کوئی ہاتھ پکڑ ہی لینے جی، تو جے تسی انہاں تانے دیتے الٹ ملٹ بولے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس وجہ تو پکڑ ہی نہ ہو جائے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا حاملۃ القرآن، کہ ان قرآن والوں کا اکرام کیا کرو، عزت کیا کرو، ان کی خدمت کیا کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے بچوں کی والدہ ہے، وہ بچے بعض پڑھتے ہیں، پھر یہاں کچھ پڑھا، پھر بڑے مدرسوں میں چلے گئے، تو وہ بعض چیزیں بچا کے رکھتی ہے، بھائی یہ ہم ان کو دیں گے، وہ ادھر گئے ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے، دوسرے بھی یہاں پڑھتے ہیں، لیکن تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اکرموا حاملۃ القرآن، ان قرآن والوں کا اکرام کرو۔ اکرام کا مطلب یہ ہے ادب کرو، خدمت کرو، یعنی ہر طرح کی ان کو راحت پہنچاؤ۔ پھر فرمایا اگلے لفظ جو ہیں فمن اکرمہم، جنہوں نے ان کا اکرام کیا، ان کی خدمت کی، فقد اکرمنی، انہوں نے میرا اکرام کیا ہے۔ اب کیا اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ذرا سوچو نا، کہ تم نے ان کا اکرام نہیں کیا، تم نے میرا کیا ہے، مطلب کہ یہ میرے ہی ہیں، میرے مشن کو لے کر چل رہے ہیں، جو میرے سینے پہ قرآن اترا ہے وہ ان کے سینے میں گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جنہوں نے ومن اکرمنی، جنہوں نے میرا اکرام کیا، میری خدمت کی، فقد اکرم اللہ تعالی، انہوں نے اللہ کا اکرام کیا۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اورنگزیب عالمگیر تھا، ان کی بیٹی زیب النساء حافظ بنی، عورتوں میں بھی حافظ ہوئی ہیں۔ یہ بادشاہ ایسا ہے عالمگیر کہ صرف بادشاہ نہیں ہے، عالم دین ہے۔ آج کہتے ہیں نا کہ ان کا کیا کام ہے، علم نہیں ہوگا تو حکومت کیا کرے گا۔ جب اللہ کے بارے میں معرفت ہوگی تو تب آدمی دوسروں کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ یہ عالمگیر، اس کے 2 بیٹے حافظ تھے، 2 بیٹیاں حافظہ تھیں، تھا بادشاہ۔ یہ بادشاہوں کو دولت بہت کم ملی ہے، لیکن عالمگیر کا گھرانہ ایسا ہے کہ ان کی بیٹیاں بھی 2 حافظہ تھی اور ان کے بیٹے بھی 2 حافظ تھے۔ ان کی بیٹی زیب النساء بڑی پاکیزہ تھی، شہزادی تھی، لیکن تخت پہ فقیری کرتی تھی۔ شہزادی تھی، موتیوں پہ مصلح بچھاتی تھی، لاکھوں مسائل پہ عمل کرنے والی تھی، شہزادی تھی، نوازی تھی، شہزادی تھی لیکن اللہ کا ذکر کرنے والی تھی، شہزادی تھی، دین کی عالمہ تھی۔ یہ بھی اللہ جس کو عطا دے دے۔ شہزادی تھی، حافظ قرآن تھی، شہزادی تھی، مفسر قرآن تھی، زبدۃ التفاسیر اس نے لکھی، تذکرۃ المشائخ ان کی کتاب، دیوان مخفی ان کی کتاب، اشعار بھی اس کی ہیں، نیک لوگوں کے جو ہے ان کی سوانحیات بھی اکٹھی کی، تذکرۃ المشائخ، اور زبدۃ التفاسیر قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی۔ تو یہ حافظہ بنی۔ تو والد صاحب نے کہا کہ شاہ جہان جو ان کا دادا تھا، اس کا زیب النساء کا،
کہ جاؤ ان کے پاس شیرینی لے جاؤ اور کچھ چیزیں لے جاؤ، مبارکباد دو کہ میں نے حفظ کر لیا۔ تو عالمگیر نے کچھ تحفے دیے، بادشاہی کے مسئلے تھے اور ہوتے رہتے ہیں بادشاہوں کے ہاں۔ بہرحال زیب النساء لے کے گئی اپنے دادا کے پاس کچھ شیرینی، کچھ تحفے تحف کہ دادا جی میں نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ فرمایا جا حفظ کر لیا ہے تو تیرے باپ کو فائدہ ہے، تیرا باپ تاج پہنے گا، مجھے کیا کہتی ہے؟ میرا بیٹا حافظ ہوتا تو پھر چلو میں بھی خوش ہوتا۔ یہ ان کی ویسے فائدہ تو ہوتا ہے، دادے کے خاندان کو بھی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے جو ہے اس نے کہا کہ مبارک دے جا کر اپنے باپ کو، میرا بیٹا حافظ ہوتا عالمگیر تو پھر میں بھی مبارکباد لیتا۔ جا چلی جا۔ زیب النساء واپس آئی، والد کو بتایا۔ والد تھے حدیث کے بھی حافظ، 25,000 حدیث کے حافظ تھے۔ آج تو بھی قرآن پاک پڑھنا مشکل ہے یہ بڑے لوگوں بیچاروں کو۔ 25,000 حدیث کے حافظ تھے اور پھر حفظ کرنا شروع کر دیا قرآن پاک۔ کچھ مہینوں میں حفظ کر کے پھر تحفے بھیجے والد صاحب کے پاس، بیٹی کو کہا جاؤ بتاؤ کہ تیرا بیٹا بھی جو ہے وہ حافظ بن گیا ہے۔ تو پھر شاہ جہاں خوش ہوا، اس نے کہا چلو اب میرا بیٹا بھی حافظ ہو گیا۔ تو یہ دولت جو ہے بادشاہوں کو بہت کم ملی ہے، لیکن اکثر آپ دیکھیں معاشرے میں کہ عام لوگوں کو یہ دولت حاصل ہوگی، یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ یہ زیب النساء ایسی عورت تھی کہ بڑی پاکیزہ تھی، ایک دفعہ بیمار ہو گئی، بیمار ہونے کے بعد ٹھیک ہو گئی۔ تو جب ٹھیک ہوئی تو والد نے ایک بہت بڑا 100 تولے کے اندر ایک بڑا ہار بنوا کے دیا، یا اس سے بھی زیادہ بڑا تھا، بڑا ہار بنا کے دیا سونے کا۔ تو بیٹی کو پیش کیا۔ وہ ان کے ہاں جو ہے نا حسن صحت کے طور پہ جب صحت ملتی تھی صدقہ خیرات کرتے تھے، اللہ کے راستے میں کھانا وغیرہ تقسیم کر دیتے کہ اللہ نے بیماری کے بعد صحت عطا فرمائی ہے۔ تو حسن صحت کے طور پہ جو ہے وہ اپنے رشتہ دار گھر والے وہ اکٹھے تھے، تو والد صاحب نے دیا وہ 100 تولے میں یا اس سے زیادہ وہ سونے کا ہار بنا ہوا تھا کہ بیٹی کو دیا۔ بیٹی مجھے پتہ ہے تجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو اس کو پسند نہیں کرتی، لیکن جس نے تیری زیادہ خدمت کی ہے اس کو ہدیہ کر دے۔ اس نے وہ ہار پکڑا، بیٹی نے وہ جو بڑی ان کی خدمت گزار تھی اس کو دے دیا۔ ایسے یہ لوگ تھے۔ تو بہرحال والدین کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، رشتہ داروں کو بھی پہنچتا ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حافظ قرآن جب دنیا سے چلا جائے، جب جانا ہے سب نے، جہاں اس کی قبر ہوتی ہے اس کے قبر کے چاروں طرف 10 جو قبریں ہوتی ہیں، اللہ پاک اس کی قبر کی برکت سے ان کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ وہ آخر میں تو رہ دیں گے نا اعزاز، تو کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اسی لیے اس بر صغیر پاک و ہند میں لوگ خواہش کرتے تھے، آج بھی خواہش ہوتی ہے، پہلے بھی مسلمان خواہش کرتے تھے ہماری قبر کسی نیک آدمی کے ساتھ ہو۔ یہ عالمگیر جب خود فوت ہوا تھا تو اس نے کہا کہ دولتہ آباد میں جو بزرگوں کا فلاں مقبرہ ہے ان پہ اس میں زیادہ اللہ کے نیک بندوں کی قبریں، وہاں میری بھی سادہ سی قبر بنا دینا، کوئی اس پہ بادشاہوں والا وہ مقبرہ اور وہ ہوتی ہے نا شاندار کر، بس ان بزرگوں کے درمیان مجھے بھی دفن کر دینا۔ یہ خواہش لوگ کرتے رہے ہیں۔
تو یہاں بر صغیر پاک و ہند میں یہ بات مشہور تھی بھئی نیک لوگوں کے ساتھ اگر دفن بھی آدمی ہو جائے اللہ بخشش فرما دیتے ہیں، اور ہے واقعہ بھی فائدہ ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نیک پڑوسی ہو قبرستان میں اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ کسی نیک آدمی کے ساتھ قبر ہو اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا میں نیک پڑوسی ہو فائدہ ہوتا ہے؟ جی انہوں نے کہا ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے وہاں بھی ہوتا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے قریب کسی نے مکان بیچنا تھا، تو اس نے مکان جو ہے مکان کی قیمت لگائی، خریدار نے کہا کہ یہ تو زیادہ ہے، مثلاً آپ 50,000 مانگ رہے ہیں، یہ تو 30,000 کا ہے۔ انہوں نے کہا 30,000 کا مکان ہے، 20,000 کا پڑوس دے رہا ہوں۔ یہ پڑوس بھی تو نہیں ملے گا ایسا۔ وہ ایسے پڑوسی تھے، ایک وقت تھا کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک یہودی آتا، ان کے دروازے کے سامنے آ کے کوڑا پھینک جاتا، تو کچھ دنوں کے بعد روزانہ کرتا ہے ایسا، حضرت صاف کر دیتے۔ تو کچھ دنوں کے بعد وہ آیا، کہ حضرت آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں میری وجہ سے؟ تکلیف دیتا تھا، لیکن یہ بھی ایک تکلیف دینے والی بات ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ کہا کہ کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ جو کوڑا پھینکتے ہیں میں نے ایک جھاڑو رکھا ہوا ہے، میں اس کے ساتھ صاف کر دیتا ہوں۔ تو ان اخلاق کو دیکھ کر غیر مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج کہتے ہیں تبلیغ کرو فلاں غیر کو، میں کہتا ہوں غیر کو کیا کرنی ہے، تبلیغ تو اپنوں کو ہے۔ ہم ٹھیک ہو جائیں، غیر کو تو ہم نے نمونہ دکھانا ہے، غیر کو ہم نے نمونہ دکھانا ہے، غیر کو تبلیغ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو دیکھیں گے مسلمان ہو جائیں گے۔ تبلیغ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں، ہم نمازی بن جائیں، ہم روزہ رکھنے والے بن جائیں، ہم قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں، ہمارے اخلاق ٹھیک ہو جائے، ہم حلال کھانے والے ہو جائیں، ہم حرام سے بچنے والے ہو جائیں، ہم چھوٹوں سے شفقت کرنے والے بن جائیں، ہم بڑوں کا ادب کرنے والے بن جائیں، ہم علماء کی قدر کرنے والے بن جائیں، ہم والدین کی عزت کرنے والے بن جائیں، ادب کرنے والے بن جائیں۔ ہمیں ضرورت ہے ان کو، تو جب وہ ہماری زندگی دیکھیں گے مسلمان ہو جائیں گے۔ ترکی کے اندر جوڑا آیا یورپ سے، وہ سیر کر رہا تھا، سیر کرتے کرتے وہ کسی گاؤں سے گزر رہے تھے، ان کی گاڑی خراب ہو گئی، تو کوشش کی کہ یہ چل پڑے، نہ چل سکی ہو، وہ بندوبست بھی کوئی نہ ہوا، تو انہوں نے سوچا پھر رات یہاں ہی ٹھہرنی چاہیے۔ تو ایک دیہاتی ملا کہ بھئی یہاں کوئی ہوٹل ہے؟ انہوں نے کہا کیا کرنا ہے؟ رات گزارنی ہے۔ کہا کہ ہوٹل تو یہاں نہیں ہے، ایک مکان میں آپ کو دکھاتا ہوں، اگر پسند آ جائے تو وہاں رات گزار لینا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے دکھا دیں۔ وہ گیا ساتھ لے کے، اس نے مکان دکھایا کہ یہ مکان، انہوں نے دیکھا کہ یہاں سونے کی جگہ بھی ہے، بیت الخلاء بھی ہے، ضروریات زندگی پوری ہو سکتی ہے، سب کچھ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے رات گزاری، دوسرے دن جب جانے لگے، باہر نکلے تو سامنے سے ان کے بیوی بچے ایک درخت کے نیچے سے واپس آ رہے تھے۔ اٹھے نا، انہوں نے اپنا سامان اٹھایا، بستر درخت کے نیچے سے آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ وہ پوچھتا ہے اس آدمی سے، یہ کون؟ کا یہ میرے بیوی بچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ رات کو کہاں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا درخت کے نیچے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے گھر ہمیں دے دی اور درخت کے نیچے خود رات گزاری ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ آپ پر کوئی احسان نہیں، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور اس کے جو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔
جو یوم آخرت پر اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، خدمت کرے۔ میں نے تو اپنے مذہب پہ عمل کیا ہے، میں نے تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ، سنت پہ عمل کیا ہے، آپ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ وہ بڑا حیران ہوگا، کہتا ہے پتہ لکھواؤ۔ پتہ لکھ کر چلا گیا۔ 1 سال کے بعد اس نے خط لکھا، اس نے کہا کہ جب سے ہم آپ کے پاس سے آئے اس دن سے ہم مسلمان ہو چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ہماری کوشش کی وجہ سے اللہ نے 1000 مسلمان اور بھی بنا دیے۔ اصل تو مسلمان خود مسلمان بن جائے، صحیح ہو جائے، وہ تو ہماری زندگی دیکھ کے مسلمان ہو جائیں گے، ان کو تو صرف ہم نے نمونہ دکھانا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے قرآن پیسے جیسی دولت کتنی بڑی پیاری عطا فرمائی، اور اس قرآن کو سن کر کتنے لوگ مسلمان ہو گئے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ راجن پور کا جو علاقہ ہے، اس وقت جو ہے یہاں ایک ہندوؤں کا گاؤں تھا، تو وہاں پر کچھ 4-5 گھر 6-7 گھر مسلمانوں کے تھے، تو وہ ہندو سرکردہ تھے، کہتے تم بھی ہندو ہو جاؤ، جیسے ایک ماحول ہوتا ہے، وہ حاوی تھے۔ تو مسلمان تنگ آ کر جو ہے نا ایک دن شاہ جی کو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں کہ تم بھی ہندو ہو جاؤ، فرمایا تم میرا جلسہ یہاں رکھ دو۔ انہوں نے وہاں ہندوؤں کے گاؤں میں جو ہے وہ مسلمانوں نے جلسہ رکھ دیا۔ جب جلسہ رکھا، ہندوؤں کو پتہ چلا، انہوں نے انگریز کو درخواست دی کہ جلسہ نہیں یہاں ہونا چاہیے، ہم سب ہندو ہیں یہاں پہ، یہ چند مسلمان ہیں، ان کی وجہ سے یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے پابندی لگا دی۔ تو شاہ جی نے کہا کہ میں تقریر نہیں کرتا، مجھے قرآن سنانے دو، میں کوئی اردو میں پنجابی میں کوئی بات نہیں کروں گا، صرف مجھے قرآن پاک سنانے دو۔ تو انہوں نے کہا چلو قرآن پاک سنا لیں۔ ہندوؤں نے بھی کہا ٹھیک ہے سنا لیں۔ تو شاہ جی اسٹیج پہ چڑھے، اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کیا۔ لوگ بتاتے ہیں، ہمارے بزرگ بتاتے تھے جنہوں نے خود سنا ہے، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اوپر سے نیچے اتر رہا ہے، ایسے نور جی نکلے۔ تو کہتے ہیں وہ مجھے ایک بزرگ سنا رہے تھے بڑی عمر کے، کہتے ہیں کہ جب قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، پڑھتے رہے، ہندوؤں کے گھر ہلنے لگے، ہجکولے کھانے لگے۔ وہ کہا کہ وہ ہاتھ جوڑ دیے، اے معاف کر دو ہمیں، ہم کچھ نہیں کہتے۔ یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ایسی کتاب ہے، اگر میں پہاڑوں پہ بھی نازل کرتا تو وہ بھی میرے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس کا اثر جانوروں پہ بھی پڑتا ہے، اس کا اثر دوسری جو ہے دنیا میں بھی جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پہ خیمہ لگایا، پتہ نہیں تھا یہاں قبر ہے، ایسی جگہ ہو چکی تھی۔ تو خیمہ لگایا، رات کو سورہ ملک کی پڑھنے کی آواز سنی، کوئی سورہ ملک پڑھ رہا ہے۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ایسے ہم نے قرآن پاک کی آواز سنی ہے۔ قبر والے نے پوری سورہ ملک پڑھی۔ آپ نے فرمایا یہ قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے۔ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتنی قبریں ہیں جو اعمال سے آباد ہیں، لوگوں کو نہیں پتا۔ کتنی قبریں ہیں جو اعمال سے آباد ہیں، عام لوگوں کو تو نظر آتے ہیں یہ مٹی کے ڈھیر ہیں، وہ ایک جہان ہے، کسی کو کیا پتا، نظر والوں نے دیکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میں جب گیا معراج پہ، فرمایا مسجد اقصیٰ کے قریب سرخ ٹیلہ ہے اور وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ فرمایا میں وہاں ہوتا تو میں بتاتا یہ قبر ہے۔ فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ قرآن پڑھنے والے تو قبر میں بھی پڑھیں گے، امید ہے اللہ اجازت دیں گے۔
حدیث میں آتا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا کہ اگر کوئی قرآن پاک حفظ کرتے کرتے پڑھتے پڑھتے فوت ہو جائے، طالب علم ہے 10 پارے پڑھا فوت ہو گیا، 15 پارے پڑھے مکمل نہ کر سکا فوت ہو گیا، فرمایا قبر میں اللہ جل جلالہ فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں، وہ اس کا قرآن اس کو مکمل کراتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، ہماری قبروں کو بھی مدرسہ بنا دیا بھائی، جہاں استاد بھی پڑھانے والا بھی اور پڑھنے والا تو وہی مدرسہ ہے جی الحمدللہ۔ کون یہ جو ہے کون روکے گا ان کو؟ یہ تو مسلمانوں کی قبریں ہی مدرسہ بنی ہوئی ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ پاک جو ہے حافظ قرآن کو فرمائیں گے اقرا پڑھیے، پڑھتا جا وارتا کی چڑھتا جا، یعنی جتنا تو پڑھے گا تیرے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا تیرے والدین کا بھی درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ فائدہ یہ نہیں کہ دوسروں کو بھی اس کا ہوگا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس دولت کا مل جانا، میں کہتا ہوں کہ اس خاندان کو یہ بہت بڑی دولت ملی ہے۔ بادشاہ ہوئے ہیں لیکن اس پہ کوئی نہیں، کل ہو سکتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری کائنات کے نبی نے فرمایا کہ بادشاہوں کی مشکیں اس طرح پیچھے باندھی ہوں گی، مجرموں کی طرح اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اس کے بعد چھوٹ گئے تو چھوٹ گئے، ورنہ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن یہ ایسی دولت ہے، یہ تو دوسروں کو بھی لے کے جائیں گے جنت میں، یہ ایسی بڑی دولت ہے۔ اس لیے الحمدللہ یہ بہت بڑا اعزاز حاصل ہوا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کہیں جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں قبرستان آیا اور وہاں پہ تھوڑی دیر وہ بیٹھے۔ بزرگ لوگ قبرستان میں بھی جاتے ہیں، وہاں سلام عرض کرتے ہیں، اور فاتحہ پڑھ دیا، کچھ پڑھ کے اصالہ ثواب۔ مسلمان اب بھی جاتے رہتے ہیں الحمدللہ، ہمارے یہاں بھی اکثر لوگ جاتے ہیں۔ تو اصل تو ہے کہ قبرستان میں جانا سنت ہے، سنت کے مطابق ہے جی، وہاں پہ آدمی جائے سنت کے مطابق جائے، جا کے اصالہ ثواب کر دے، السلام علیکم یا اہل القبور، ان کو سلام کرے، پڑھ کے اصالہ ثواب کر دے۔ تو وہ بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہتے ہیں کہ میں بس ٹیک لگا کے بیٹھا، سفر آدمی نے کیا ہو نا تو تھوڑا ٹیک لگا تو نیند آ جاتی، کہتے مجھے اونگ آ گئی تو میں سو گیا، آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا کہ قبریں یکدم کھلی ہیں، اس میں سے لوگ نکلے ہیں، وہ کوئی پھول سے چن رہے ہیں۔ ایک آدمی شاہانہ انداز کے ساتھ بادشاہوں کی طرح کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں چن رہا، باقی سب وہ پھول سے چن رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا اس آدمی سے، بادشاہ سے، وہ بادشاہوں کی طرح جو بیٹھا ہوا تھا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو زندہ لوگ دعائیں کرتے ہیں نا، اصالہ ثواب کرتے ہیں، اس کو حاصل کر رہے ہیں، یہ وہ چن رہے ہیں پھول، تو کیوں نہیں چن رہا؟ اس نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے، فلاں بازار میں زلابیہ حلوہ بیچتا ہے، وہ جیسے آج کل کہتے ہیں سون حلوہ ہے، فلاں حلوہ ہے، اس طرح کا کوئی اس وقت حلوہ ہوتا تھا، زلابیہ حلوہ بیچتا ہے، وہ روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کر مجھے اصالہ ثواب کرتا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے فقیر بننے کی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ روزانہ جو ہے اپنے والدین کو وہ اصالہ ثواب کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں میری جاگ مجھے آئی، تو میں نے سوچا اس لڑکے کی زیارت کرنی چاہیے، جس کا پتہ جو ہے اس کے والد نے بتایا۔ کہتے میں اسی بازار میں گیا، وہاں پر میں نے پوچھا بھئی یہاں کوئی لڑکا اس طرح کا کوئی حلوہ بیچنے والا ہے؟ لوگوں نے بتایا وہ فلاں جگہ پہ۔ وہاں گیا تو دیکھا وہ لوگوں کو حلوہ دے رہا ہے، بیچ رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، لیکن میں نے دھیان کیا تو اس کے ہونٹ بھی ہل رہے تھے۔ میں نے سلام کیا، پوچھا کیا حال ہے، پھر اس کا نام پوچھا اور پوچھا یہ بیٹے کیا کرتے ہو، یہ تیرے ہونٹ ہل رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں روزانہ ایک قرآن پاک پڑھتا ہوں، اپنے والدین کو اصالہ ثواب کرتا ہوں۔ وہ بڑے خوش ہو گئے، کہتے ہیں واقعہ تصدیق ہو گئی۔
کبھی کبھی خواب میں آ کر سچی خوابیں ہوتی ہیں، حقیقت کو بتلا دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں پھر ایک مرتبہ کچھ عرصہ کے بعد میں وہاں سے گزرا اور اسی اونگ آئی، دیکھا تو وہ آدمی بھی کچھ چن رہا ہے۔ میں نے پوچھا تو پہلے تو خود کرسی پہ بیٹھا ہوتا اور آج خود چن رہا ہے یہ پھول سے۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے تحقیق کی، واقعہ ہی اس کا بیٹا وہ فوت ہو چکا تھا۔ تو یہ کچھ نہ کچھ آدمی اپنے والدین کو بھی اصالِ ثواب کرتا رہے، اور اللہ پاک بھی فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان زندگی میں بھی ہے، زندگی کے بعد بھی ہے، یعنی کچھ مال خرچ کر کے، کبھی جو ہے کچھ پڑھ کر، کبھی نفل پڑھ کر، کبھی والدین کی طرف سے کوئی حج عمرہ ہو جائے، لیکن اپنا حج مکمل ہو جائے تو تب جو ہے کسی کا حج پڑھ سکتا ہے کسی کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حج پڑھتا ہے اس کو تو ایک حج کا ثواب ملتا ہے، اگر والدین کی طرف سے پڑھتا ہے اللہ 9 حجوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ دوسروں کو اصالِ ثواب کرنے سے یہ نہیں ہے کوئی اس میں کمی آ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں دعا سکھائی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کہ اے ہمارے پروردگار، میرے پروردگار میرے والدین پہ رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ کو پالا ہے، بچپن میں کس طرح انہوں نے پالا ہے۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو یاد رکھنا چاہیے، چاہے وہ فوت ہو گئے ہوں، چاہے وہ زندہ ہوں، تب بھی ان کے ساتھ معاملہ رحم والا کریں گے، ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے دنیا بنتی ہے، اللہ رزق عطا فرماتے ہیں۔ استاد اور علماء کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ پاک علم عطا فرماتے ہیں، علم میں برکت فرماتے ہیں، اور دنیا آخرت میں عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب بھائی ان کے لیے دعا بھی کر لیں، ان کی والدہ صاحبہ، والد صاحب کے لیے بھی دعا کر، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ مولا کریم جتنا قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، جو صورتیں پڑھی ہیں، جو ذکر کیا ہے، واعظ و نصیحت ہوئی ہے، یا اللہ جو صدقہ خیرات کیا ہے، جو کھانا پکایا، میرے مولا کریم ان سب کا ثواب یہ جملہ ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ مولا کریم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آباء و اجداد مومنین اہل بیت اور صحابہ اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد مومنین اہل بیت اور صحابہ سب کے لیے ثواب آپ کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کرتے ہیں، اے اللہ قبول فرما۔ مولا کریم اولیاء صدیقین سمیت شہداء بدر، شہداء احد، شہداء کربلا اور جتنے بھی اہل بیت اور صحابہ میں شہداء ہیں، جتنے بھی اس امت میں سابقہ امتوں میں شہداء ہیں، سب کے لیے ثواب آپ کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کرتے ہیں، اے اللہ قبول فرما۔ مولا کریم اغواث، اقطاب، ابدال، اوتاش سمیت جتنے آپ کے اولیاء ہو گزرے جو ہیں، جتنے بھی شریعت اور طریقت کے سلسلوں کے بزرگ ہو گزرے جو ہیں، اور خصوصاً جو ہمارے سلسلے کے بزرگ ہو گزرے جو ہیں، مولا کریم جتنے بھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج ہماری زندگی تک یا آئندہ مسلمان دنیا میں آئیں گے، میرے مولا سب کے لیے ثواب آپ کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کرتے ہیں، اے اللہ قبول فرما۔ اور خصوصاً بھائی اکرم صاحب کی والدہ، والد صاحب، اس خاندان کے جتنے جا چکے ہیں دنیا سے، میرے مولا سب کے لیے احسان ثواب کرتے ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کی قبروں کو منور فرما۔
اے اللہ جل جلالہ جو ان کو دولت حاصل ہوئی اس میں برکتیں فرما، مزید اے اللہ جل جلالہ برکتوں کا نزول فرما، دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرما، دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما، اس گھر کی، گھر والوں کی آل و عیال کی، عزت و جان کی، مال کی، ایمان کی، ہر طرف سے ہر قسم کے دشمن سے حفاظت فرما، ہر قسم کے شر سے، فساد سے حفاظت فرما۔ مولا کریم کرم کا، فضل کا، آسانی کا، سلامتی کا، عافیت اور خیریت کا اور برکت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جل جلالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔